الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو جناب مخدومہ کی ذات میں صلوات سارے بلند آواز سے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے۔ آل محمد کا خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آدھی رات کا وقت ہونے والا ہے، جناب سیدہ کے تذکرے کے صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیان کو مزید صحت سلامتی زندگی اور رزق عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا مالک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بیمار عزاداروں کو مخدومہ کے صدقہ میں مالک صحت عطا فرمائے۔ بے اولاد عزاداروں کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ بے روزگار نوجوانوں کو اس معاشی بدحالی کے زمانے میں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر عزاداروں کو عزائے حسین کے لیے سید اپنے گھر عطا فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ شیعان حیدر کرار کی میرا مالک حفاظت فرمائے۔ عزادار و عزاداری کے لیے مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ کے مرحومین، بانیان کے مرحومین اور میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات میں فرمائے۔ اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے۔ بڑے محترم عزت والے لوگ، اس وقت بھی آپ تشریف فرمائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس کی جزا جناب حسین علیہ السلام آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی نا، قوم بنی اسرائیل اس کا نام ہے۔ 1,00,000 گھر تھا حضرت موسیٰ کی بستی میں، 7 لاکھ امتی تھے جناب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ 50 نمازیں واجب تھی حضرت موسیٰ کی امت پر۔ آدھی تقریر میں کر گیا۔ ایک نماز 2 رکعت لگائے تو 100 رکعت نماز بنتی ہے، جو روزانہ حضرت موسیٰ کی امت اللہ کی ادا کرتی ہے۔ جناب پہ 5 نمازیں واجب ہیں۔ یہ سرکار مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے رحم فرمایا، اور انہی سے بھی جناب پورے نہیں اترتے۔ خیر گزارا ہے پھر بے نیازی ہے نا سرکار۔ اس دن نماز خوش ہو جاتی ہے جس دن آپ پڑھتے ہیں۔ شکر ہے کسی ماتمی نے مجھے آج پڑھایا۔ 1 2 3 4 5 100 رکعت نماز روزانہ اللہ کی ادا کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت، بڑی پیاری۔ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 200 سجدہ روزانہ اللہ کا کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت والے۔ 200 سجدہ۔ رجسٹر حاضری تھا جناب موسیٰ کے پاس۔ ایک نماز بھی کوئی امتی چھوڑتا، موسیٰ جھنجھوڑ کے بندہ بے ہوش کر دیتا۔ کیا فائدہ میرا کلمہ پڑھنے کا؟ جو واہ واہ کر رہے ہو آپ کو واہ واہ، جو نہیں کر رہے انہیں ڈبل واہ واہ۔ بڑا جلالی نبی تھا جناب موسیٰ۔ قرآن پڑھے پتہ چلے کتنا جلالی تھا۔ ایک دن حضرت چونکہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 200 سجدہ کرتے ہیں، پکا پکایا کھانا، منا وسلوا دسترخوان کا نام ہے۔ بیٹا یا بولو یا سیٹیں بدلو یا مسکراؤ۔ فرشتے زمین پہ بچھاتے تھے، 7 لاکھ اللہ کے انسان موسیٰ کے امتی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ لطف آئے گا آپ کو، میں ابھی آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ آپ آمادہ ہوں۔ جو بلا آپ کے طرف حاضر ہو، ہوم ڈیلیوری تھی۔ اچھا ایک جملہ میں کہتا ہوں ہوم ڈیلیوری سے۔ یہ حضرت موسیٰ کے جو 7 لاکھ امتی تھے میر صاحب، وہ سارے معصوم تو نہیں تھے۔ معصوم تو ایک حضرت موسیٰ ہی تھے، یا جناب موسیٰ کے جو وزیر تھے جناب ہارون وہ تھے۔ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ باقی تو ہم جیسے ہی گناہگار تھے، اتنے گناہ کیا قرآن پڑھ تمہارا دماغ چکر جائے کہ اللہ نے ان کو کس کس طریقے سے معاف کیا کہ علیحدہ بحث ہے۔ تو گناہ ہے
गुनहगारों के लिए भी आसमान से खाना आता रहा है, जन्नत से खाना सिर्फ हुसैन मंगवा सकता है। तो हाथ उठ गया है, ये आधी रात का वक्त है, ये हाथ कभी मोहताज न करे हुसैन के पास। तो बोल सकता है, थोड़ा सा ऊंचा बोले, हैदरी। बड़ी देर के बाद आपकी ज़ियारत हो गई है। जन्नत से खाना आले मोहम्मद ही मंगवा सकते हैं। जिन्होंने वाह वाह की उन्हें मैं वाह वाह कर रहा हूं, और जो नहीं पहुंचे मैं भी याद कराता हूं। ईद का दिन था, 2 बच्चे थे, उन्हें उनकी अम्मा ने कहा कि तुम्हारे कपड़े हैं दर्जी के पास। मुश्किल बात तो नहीं थी। अच्छा, एक मसला है, जो जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, हर बंदा सुन भी नहीं सकता। सुनना भी एक फन है, लुत्फ लेना भी एक फन है। जिस बंदे को सालन के जायके का नहीं पता, उसे मैं लफ्ज कैसे समझाऊं? बाकी जिसके दिल में अली है, उसके चेहरे पर लिखा हुआ होता है, क़यामत वाले दिन अली वाले अपनी पेशानियों से पहचाने जाएंगे। पेशानी बताएगी कि ये अली वाला है। और अभी अगर मुस्कुरा पड़ोगे तो मेरी दाद हो कि बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, बच्चों से कह रहा हूं कि तवज्जो फरमाओ। हमारे कपड़े हुसैन ने कहा दर्जी के पास है। कहा बस दर्जी के पास है। अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील जी मालिक सब कुछ छोड़, इबादत, रियाजत, तस्बीह, रुकू, सजूद सब छोड़, मालिक हुक्म कर, जन्नत से 2 जोड़े उठा, फौरन दर्जी बनकर हुसैन के दरवाजे पर जा, इससे पहले कि हुसैन का मिजाज बदल जाए। मेरे बच्चा सलामत रहो यार, तो हाथ खड़ा था बात, ये बच्चा कैसे खोला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तो लिबास से जन्नत में रखा गया, हुसैन ने जमीन पे मंगवा लिया, मर्जी हुसैन की। क्या कर सकते हैं हम? 7 लाख उम्मती छेड़ना जाए ना ऐसे, तबीयत लग गया तो सारी रात में लग जाए। अब मैंने इस वक्त कहाँ जाके पढ़ना है? मुझे जनाब का एहसास है। हम तो जागने के आदमी हैं, तातिलाने सब कुछ लोग होते हैं जो रात को नहीं सोते, उनमें से हम भी हैं। हम तो खड़े रहेंगे पर जनाब की तकलीफ ना हो जाएगी। 7 लाख उम्मती इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, 50 नमाजें पढ़ते हैं, 100 रकात पढ़ते हैं, 200 सजदा करते हैं। कुरान अभी ले आओ यार, मैं कितनी जिम्मेदार जगह पे खड़ा हूं। एक दिन हजरत मूसा की उम्मत ने जनाब मूसा से कहा कि सरकार एक गुजारिश करनी है। बोलो। सरकार, ये हम आसमान का खाना खा खा के ना तंग आ गए हैं। सामने वाले थोड़ा ऐसा है ना। हजरत मूसा ने कहा, जफर भाई अच्छा खासा रिज्क डॉक्टर अफजल शाह जी, अच्छा खासा रिज्क अल्लाह आसमान से भेजता है, शुक्र पढ़ो और खाओ। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें जमीन का रिज्क चाहिए, हम खुद बोएं, खुद काटें, फिर अपने मजे के टेस्ट के मुताबिक खुद पकाएं, फिर खुद खाएं। ये रोज के तीतर बटेर हम खा खा के तंग आ गए। मौलवी की विलायत की कसम। कुरान पढ़े ना सूरत बकरा, थूम, प्याज, दालें, मसूर, मूंग, जो भी है उस तमाम का जिक्र इसी सूरत बकरा में है कि अल्लाह ने कहा थूम मांगा था, प्याज मांगे थे, दालें मांगी थी। पूरा पिंडाल कोठे पिंड का लाहौर का अजीम अजादार उठ के उड़ के नजफ जाके अली को सलाम करके आए ना, तो हम हक अदा नहीं कर सकते। चुप कर जाओ तो मेरी दाद पूरी है। मैं जमाने से कह रहा हूं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके हमें काफिर डिक्लेयर करने की नाजायज कोशिश कर रहे हैं, और मुझे कुरान से थूम मिल गया है, तुझे अली भी मिल गया। और आपका आबाद रखे सैयद अली हाथ मोहताज न फरमाए तो बारगाह है आले मोहम्मद में फैले हुए।
جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند ہے علی، جو مسکرا کہاں کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، سدا سکھی رہے جی آخری بندے تک، بہر والے جو سکرین پہ دیکھ رہے ہو، آپ ٹھنڈ میں بھی بیٹھے، مولا آپ کو زیادہ جزا دے۔ ہمیں قرآن سے یار پیاس تک مل گیا، زمانے کو علی نہیں ملی، ان کی اذانوں میں علی مل رہا ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ کافر ہے۔ یار ہمیں دہشت گرد نہ کہے، علی ولی اللہ ہماری اذان میں ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کافر بھی نہ کہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، کھانا بھی میں کھلاؤں گا جناب، جتنی کہو گے اتنا انتظام کرو گا، ایک فیصلہ کر لیتے، لکھ لیتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کیوں ماحول خراب کریں، کیا لکھ لیتے ہیں، یہ فیصلہ اگر قبول ہو جائے تو مجھے فون کر دینا، میں جناب کے ساتھ کھڑا ہوں، جناب سے نہیں کہہ رہا، جو ہمیں کافر کہتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، میری اذان میں علی کا نام ہے نا، اور وہ سن کے جناب کو شاید کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کافر کہتے ہو نا، ہمیں کافر نہ کہو، میں علی کا نام لیتا ہوں تم بھی کسی کا لو، تو ہاتھ اب نہیں اٹھا رہا، اللہ کرے شیعہ نہ ہو بھیا، باقی جو بھی ہے مہمان ہے ہمارا، جو ہاتھ بلند فرما سکتے ہیں ایک بار علی کو سلام کر لو، ہے علی، جو کیمرے کے پیچھے ہو آپ کے ایمان میں بھروسہ، علی ہے، لڑائی کس بات کی؟ یا علی مدد، جھگڑا کس بات کا؟ حضرت ابراہیم کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے، وہ شیعہ بھی علی کا تھا، حدیثوں نے بتایا ہے، اگر شیعہ ہے کافر تو نیا کعبہ بنا لو، یہ کعبہ تو دو معصوم شیعوں نے بنایا، علی کا نام حرامی اور حلالی کی پہچان ہے، تھرمامیٹر سے بخار چیک کیا جاتا ہے، علی کا نام لے کر بندے کا باپ چیک کیا جاتا ہے، یہ مقدر سلامت ہے، یہ آپ کا ذوق عشق مرتضیٰ سلامت ہے، آپ کو واہ واہ، آپ کے مذہب کو واہ واہ، آپ کے مولا کو واہ واہ۔ زمانہ سوچے نا سرکار، ہم کہاں، ہم کدھر جائیں؟ ہم مسکین لوگ ہیں نا سرکار، ایسے ہی، باقی ایسے بھی نہیں، ہم مرد کو مانتے ہیں، وہ علی ہے، تھک جاؤ گے، حضرت جبریل علیہ السلام نے خیبر کے میدان میں قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں ہے بس علی مرد ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں 7 لاکھ بندہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکا پکا، انہوں نے کہا جی ہمیں زمین کا رزق چاہیے، آسمان کا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ سوار ہوئے، ہم کلام ہوتے رہے اللہ کے ساتھ، کلیم اللہ لقب ہے ان کا، اللہ سے کلام کرنے والے، بڑی بات ہے سرکار، چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بات کرنا۔ چھٹی کا وقت ہوا، آواز آئی اللہ کی طرف سے، موسیٰ آپ چھٹی کرو، پھر کالا نہ، بلا تشبیہ کلیم نے ہاتھ باندھے، پروردگار ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے، جانتا تو ہے، جب ہم دعا مانگ رہے تو اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے، اللہ کو پہلے پتا تھا شیطان کا کہ یہ لعنتی بنے گا، اللہ بندے کو وہاں مارتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، پینے نہیں دیتا، کہتے ہیں نا کہ ہم بندے کو وہاں مارتے ہیں بیٹا کہ جہاں پانی نہیں ہوتا، نہیں، اللہ وہاں مارتا ہے پانی بھی ہوتا ہے، پینے نہیں دیتا۔ جب حضرت شیطان چھوٹا موٹا عبادت گزار نہیں ہے سرکار،
6.5 लाख साल के इबादत गुजार था। जब आदम की रूह दाखिल हुई जिस्म में, तो उस वक्त इसको 6.5 लाख साल हो गए थे इबादत खुदा करते हुए। जमीन के एक एक इंच पे इसने सजदे किए। जितनी जमीन है, आपको पता होगा जो गूगल पे बैठते हैं कितनी जमीन है, इसका हदूद अरबा कितना, अब तो है, सबको पता है। जब जमीन खत्म हुई ना, कहता परवरदिगार तेरी जमीन खत्म हो गई, अब मैं सजदे कहां करूं? अल्लाह कहता है पहाड़ों पे आ जा। एक एक पत्थर पे सजदे किए, दुनिया के पहाड़ों पे। तुम परेशान क्यों? पहाड़ खत्म हो गया, अल्लाह कहते पहले आसमान पे आ जा। पहला आसमान खत्म हो गया, दूसरे पे आ जा, वो भी खत्म हो गया, तीसरे पे आ जा, वो भी सजदा कर करके खत्म हो गया, अल्लाह कहते चौथे पे आ जा। ये जमात करवाता रहा है फरिश्तों को। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने इसे दिया था। चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है, जिसे फरिश्ते सजदा करते हैं जिसकी तरफ मुंह करके, तो वहां ये जमात करवाता था। 6.5 लाख साल का इबादत गुजार, इज्जत है। उधर अल्लाह ने कहा फाइजा नफख्तु फीहि मिन रूही फक़उ लहु साजिदीन। ये जो आदम का पुतला है, जब इसमें अपनी रूह में से थोड़ी सी रूह फूंक लूं, बस इसे फौरन सजदा करना है। सब ने किया, इसने नहीं किया। अल्लाह ने क्या कहा? अबा वस्तकबारा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह कहते तूने अबा किया है, तूने तकब्बुर किया है, तूने घमंड किया है, और अल्लाह कहते तू वैसे पुराना काफिर है। जो पहुंच जाओ वो मेहरबानी जरूर करो। तूने मेरी हुज्जत को सजदा नहीं किया, निकल यहां से। सारी इबादतों की गठड़ियां बांध के अल्लाह ने इसके मुंह पे मारी। आदम के सजदे का मुनकर बना, आदम की इज्जत नहीं की, अल्लाह की एक हुज्जत की इज्जत नहीं की। अल्लाह ने इबादतों समेत इसके मुंह पे मारी, ये लानती हो गया। दुनिया में क्या जो मुसलमान कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ता है, वो कौन सा बंदा ऐसा है ही नहीं जो शैतान का मुखालिफ ना हो। हर बंदा शैतान पे लानत करता है, हर काम करने से पहले कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो शैतान रजीम उसे कहते हैं जिसकी तौबा कबूल ना हो। तो 6.5 लाख साल के इबादत गुजार को अल्लाह ने आदम की वजह से लानती बना दिया। ठीक हो गया ना? पाकिस्तान में एवरेज एज 45 साल है, चलो मैं 50 लगाता हूँ। 50 साल जिंदगी रह सकती है पाकिस्तान में, अच्छा सेहतमंद रहता है बंदा। उसमें अब शिया जागना, 50 साल में जो पहले 15 साल हैं जिंदगी के, उसमें नमाज वाजिब ही नहीं, तो वो आपको निकालने पड़ेंगे। पीछे 35 साल बच गए। 35 साल की नमाजें, रोजे, हज, ज़काते, सजदे, मुस्ताहबात, वाजिबात, ये वो सब कुछ बंदा, मैं कहता हूँ कर करा के तो 35 साल की इबादतें हैं ना, जो अल्लाह की बारगाह में बंदे नाज करके लेके जाने के लिए तैयार है। जाफर जतोई को क्या, मेरी कौम को क्या, तुम काफिर ना कहो, खुदा का वास्ता कुरान पढ़ना चाहिए। जो अल्लाह 6.5 लाख साल के इबादत गुजार को आदम की वजह से लानती बना सकता है, वो तेरे 35 साल को अली के बगैर कैसे कबूल करे? बिस्मिल्लाह। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे अच्छा, जो अब थोड़ी जिन्होंने दाद दी है, मैंने झूठ बोला है? आदम की वजह से यार माफ नहीं करता। आदम का इनकार किया उसने, बंदा अली का इनकार कर दे और क्या फायदा है उसका? हाँ, सबसे बड़ा गुनाह यही है। क्योंकि आपके मासूम छठे मौला से पूछेंगे मौला ईदें कितनी है? सरकार फरमाते हैं ईद उल जुहा, ईद उल फित्र, यौमुल जुमा, मोमिन के लिए जुम्मे का दिन भी ईद का दिन है। और फरमाते जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे वो दिन उसका ईद का दिन है। बंदों के मुंह उतर गए,
کیوں پریشان ہو چھٹے مولا نے پوچھا؟ مولا ہم تو نطفے کی پیداوار ہے، پتہ نہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، تو ہماری تو عیدیں گئیں۔ فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے میرے داد علی کی دشمنی، جس دن بندہ علی سے دشمنی نہ کرے سمجھو عید کا دن ہے۔ اب چھوڑ کر گیا ہے جو بندہ وہ چھوڑے اپنے آپ کو۔ آپ کی کیا کہنے سمیٹے قریب ہے جناب، آپ نہ تھک جائے، اس سے پہلے کہ آپ چھوڑے ہم آپ سے اجازت چاہیں۔ آپ کے لیے تو مسرات کھڑے ہوں گے یہ سامنے والے بدل مجھے ووٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟ اللہ نے پوچھا، اب آخری فیصلہ ہے، اب مجھے قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر مسائل پڑیں گے، پھر ناراض نہیں ہوگا۔ آنا واجب تھا، حکم تھا، وہ تعمیل ہو گئی، باقی پڑھنا تو آپ کے سہارے پر زیارت ہو گئی آپ کی۔ اللہ کہتے ہیں کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟ پروردگار میں نہیں کہہ رہا، امت کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم خود بوئیں، خود کاٹیں، خود پکائیں، پھر خود کھائیں اپنی مرضی کے۔ یہ روز کے تیتر بٹیر یہ جو ہم سے نہیں کھائے جاتے، نخرہ دیکھو نا، ہاں کیسا نخرہ ہے یہ۔ واہ 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 واہ، آپ کے حصے کی داد جو نہیں دو گے وہ میں نے اپنے آپ کو واہ واہ کر لی، جو بولیں گے وہ تو خیر مجھے خیرات مل ہی جائے گی، جو چپ بیٹھے ہو واہ واہ آپ کی سمجھو مجھے کر دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا کہتی ہے موسیٰ تیری امت؟ پروردگار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسمان کا رزق نہیں چاہیے، اب ہمیں زمین کا رزق چاہیے، ہم زمین میں خود بوئیں، خود کاٹیں، خود پکائیں، اپنے ٹیسٹ مزے کے کھانے پھر خود کھائیں۔ مجھے عباس کے علم کی قسم ہے، منبر آل محمد کی قسم ہے، سیدہ مجلس میں تشریف فرما ہوتی ہے، مجھے مخدومہ کی موجودگی کی قسم ہے، زمانے کا امام مجھے اپنے منتظرین میں شامل نہ کرے اگر میں جھوٹ بولوں۔ اتنی بڑی بددعا دے رہا ہوں اپنے آپ کو، تم بھی میری خالہ کے بچے نہیں لگتے جو یوں یوں کر کے جائے وہ زہرا سیدہ سے معافی مانگ کے جائے۔ جب موسیٰ نے کہا نا امت کہتی ہے کہ ہمیں زمین کا رزق چاہیے، لہجہ قدرت میں جلال پیدا ہوا، آواز موسیٰ سب پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے، ہم نے نہ تیری قوم سے کوئی جزا مانگی ہے، نہ صلہ مانگا ہے، نہ کوئی مطالبہ کیا ہے، اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا۔ موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، جسے ابو تراب یاد ہے وہ تو ہاتھ اٹھائے۔ کہتا پھیپڑا کان کر دو چبلے ہے زمین کا، پوری کائنات مامانا گھوم کے دیکھے، ہم شیعہ خرچہ کرتے ہیں، پوری زمین گھومے، زمین ہے تو تھی، کتنا دیر لگے گی؟ اب تو ماشاءاللہ ایک ہی ابو تراب ہے، میرا مرشد علی علیہ السلام، زمین کا مالک، زمین کا ابا نہیں مالک، ابو مانی مالک ہے۔ جس طرح سرکار عباس کا ہے ابو الفضل، اللہ کے سارے فضل کا مالک۔ ہم پاگل ہیں، ہمارا ٹوپی والے ہیں۔ سر آپ سوسائٹی میں 10 کروڑ کا بنگلہ بنائے، اور ان کے دوست آپ سے پوچھے یار وہ آپ بنگلہ بھائی بنوا رہے تھے تو کیا بنا؟ یار ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ میں تو پرسوں بول رہا ہوں بالکل ٹھیک کمپلیٹ ہے، تو کہہ رہے نہیں ہوا۔ نہیں یار ابھی علم نہیں لگا نا۔ وہ عباس علیہ السلام کے نوکر بیٹھے، یہاں فضل کا بابے والی بات نہیں ہے، ابو الفضل فضل کا بابا۔ عباس مولا کا کون سا بیٹا جس کا نام فضل ہے؟ 4 بیٹے ہیں غازی کے، 4 بیٹے ہیں سرکار، محمد، قاسم، جعفر، عبید اللہ۔ حضرت عبید اللہ مدینے میں رہ گئے تھے، 3 کربلا کے شہید ہیں۔ ابو الفضل ابھی 4 سال کا غازی تھا جب علی کہتے تھے یہ میرا ابو الفضل بیٹا ہے، اللہ کے فضل کا مالک، جسے فضل چاہیے اسے علم کے نیچے جانا پڑے گا۔ اور یاد رکھے ہر ماتمی عزادار علی کا نوکر، یاد رکھے جعفر کی طرف سے گارنٹی سمجھ،
میں نے حسین کی پاک اماں کی پاک زبان سے اللہ کی بارگاہ میں صرف دو چیزیں مانگتے ہوئے میں نے بطول کو دیکھا ہے، ایک علمدار، دوسرا آزادار، اور دونوں چھوڑ کے نہیں سکے زمانے سے۔ یار سر مارنا چھوڑو، میں آپ کے اسم میں پڑھی جا رہا ہوں، یوں کیے جا رہے ہو، فائدہ پھر جو بندہ علی کے لیے زبان حرکت نہیں دے سکتا وہ علی کے لیے اور کیا دے سکتا ہے؟ سر مارنا تکبر کی علامت ہے۔ اونچا بولو تھوڑا سا۔ تھوڑا سا اونچا۔ علی ہے ابو تراب، ساری زمین کا مالک علی ہے۔ سرکار مصطفیٰ کا لقب ہے ابو طاہر، پانی کا مالک۔ یار کیا بات ہے، پتہ نہیں کس نے تھوڑا مارا اور جملہ بہرانے لگا۔ اور سرکار امیر المومنین کا لقب ہے ابو تراب، زمین کا مالک، مٹی کا مالک۔ سرکار مصطفیٰ پانی کا مالک، علی مٹی کا مالک۔ میں اس امام بارگاہ میں کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، روز یہاں جماعت ہوتی ہے، جو یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ تو سمجھیں گے، جو نہیں پڑھتے ضرور ان کو میں پہنچا لوں گا۔ پانی کا مالک مصطفیٰ ہے، مٹی کا مالک علی ہے۔ ظفر بھائی اب یہ تو توضیح المسائل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ میں نے ہمیشہ پانی کا بدل مٹی کو دیکھا ہے، مٹی کا بدل آگے کچھ نہیں۔ سونا لگ دے علی والا تو کتوں سونا وہاں تو تیرے تو داد لگا۔ پانی کا بدل مٹی ہے، مٹی کا بدل آدھر میرا چندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے مجتہدین نے لکھا ہے، جب تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی پہ تیمم کرو۔ آگے مٹی کا بدل کچھ نہیں ہے۔ جہاں آپ باب طاہر طہارت پڑھیں گے نا توضیح المسائل میں، وہاں مٹی بھی ہے کہ مٹی بھی پاک کرتی ہے، مالک علی ہے۔ سانس لے لو۔ آپ سے بچہ، آپ 3 4 5 جوان، یہ پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں، جتنی دیر کہو میں باندھ کے کھڑا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے آگے کوئی منت ہوتی تو اس سے آگے ہے نہیں۔ یہ آخری اینڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ مٹی کا مالک علی ہے، پانی کا مالک مصطفیٰ ہے۔ مٹی کا مالک علی ہے، پانی کا مالک مصطفیٰ ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا سرکار؟ نماز سے پہلے وضو شرط ہے، وضو پانی سے کیا جائے گا، نماز زمین پہ پڑھی جائے گی۔ اگر محمد سے بغض ہے تو وضو حرام، علی سے بغض ہے تو سجدے حرام۔ جو ہاتھ اٹھ گئے، یہ ہاتھ میری مخدومہ سے خیرات لے گئے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لو، خیرات ملے گی۔ ہے علی۔ اگر محمد کو اپنے جیسا کوئی کہے، منہ دیکھ جو محمد جیسے 3 4 بندے محمد جیسے جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، ان کے اس طرح کے 3 4 بندے گلی سے نکل گزر جائیں نا، 10 12 دن دیکھے سمجھ نہیں جاتی۔ یار میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے واہ یار پتہ ہے کہ آپ تھک جائیں گے، تھک گئے ہو یار؟ نہیں بنگالی نے بڑا کمال سنا ہے۔ اچھا ہاں نہیں، اچھا تھینک یو، آپ نے بڑا کمال۔ بولتے نہیں ہیں جو لوگ ذکر امام میں، بولتے نہیں ہیں جو لوگ ذکر امام میں، شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں۔
اور جو بھی بولتے ہیں میرے مولا کے خلاف دیکھنا کیڑے پڑیں گے ان کی زبان میں. مراج بن کے کمبر دیت بن کے سلیمان نیت بن کے بہلوچ ہدیت بن کے جو بھی علی اور بطول کا دشمن ہے اس کے منہ پہ تماچا مار کے بولو بولو تقیزہ پانی کا مالک سرکار بڑے سرکار ہے, مٹی کا مالک میرا مرشد علی ہے. اکیلا پانی, اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا. یار اکیلے پانی سے بیٹا جو نہیں بولے ہو کیا بنے گا؟ میں نے تو ہاتھ بھی باندھے تھے آپ کے ساتھ. نہ کچھ چڑیا طوطا مینا گائے اونٹ بیل بھینس کچھ بھی نہیں بنے گا. کوئی تصویر نہیں بن سکتی جب تک اس میں مٹی نہ ملاؤ. مٹی اور پانی ملے گے اس کو گوندھا جائے گا, پھر اس کا ایک پیڑا بنے گا. جس طرح ہماری میں نے روٹی پکا تو پہلے پیڑا بناتی ہے گھر میں. میں ہوتا تو اب پتہ نہیں جو جملہ میں کہنے لگا ہوں یہ میں سنتا تو میں تم آپ سب لوگوں سے بڑے لوگ بیٹھے ہو, میں سب سے پہلے داد شاد دے کے فارغ ہوتا. میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں, سنتا میں بڑا اچھا ہوں. سننا بھی فن ہے. یہ جو مٹی کا آپ ایک پیڑا بنا لیں گے نا یوں گوند کے, اسی میں ساری دنیا کی تصویریں ہیں اسی پیڑے میں. اسی سے گھوڑا بنا لو, طوطا بنا لو, مینا بنا لو, چڑیا بنا لو, چھوٹا سا گھر بنا لو, بڑا گھر بنا لو, محل بنا لو, مسجد بنا لو, امام بارگاہ بنا لو. اسی مٹی میں ساری تصویریں ہیں. کیونکہ پانی اور مٹی اکٹھا ملے گا اسے گوند کے گارا بنے گا, پھر پیڑے سے جو دل کرتا ہے بنا. تو یہ ہاتھ باندھ کے جعفر جدوئی پھر عرض گزارش کر رہا ہے, جب محمد مصطفیٰ کی ملکیت میں جب تک علی کی ملکیت شامل نہ ہو کوئی فوٹو نہیں بنتا. اگر محمد رسول اللہ کے ساتھ علی نہ ہو تو اللہ اکبر کیسے ہو؟ جو ہاتھ ماتمی کا ہے وہ بلند ہے, جو ہاتھ میرے بڑے بھائیوں کے ہاتھ بلند ہو گئے. ہمیں کافر نہ کہو, عقل سے کام لو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اکیلا پانی سے کچھ نہیں بن سکتا جب تک اس میں مٹی شامل نہ کی جائے. پھر اس کا پیڑا بنے گا, پھر جو دل کرتا ہے. یہ بچے ہم جب چھوٹے تھے جسے بچپن یاد ہوتا ہے نا کہ بلا وہ بوڑھا نہیں ہوتا, جسے بچپن بھول گیا تو ٹھیک ہے بسم اللہ. پھر بچپن یاد رکھنا چاہیے, بڑا مزیدار بچپن ہوتا ہے. سرکار مولا فرماتے ہیں مجھے بچے کی 3-4 عادتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے ہر مومن میں چاہیے. مولا کون سی فرماتے ہیں؟ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں پھر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. مولا دوسری عادت فرماتا ہے بچہ بڑے محنت سے گھر بناتا ہے چھوٹے چھوٹے, تو جب اٹھتا ہے تو یوں ٹانگ ماری چل, یہ فنا ہی فنا ہے. یہ جوان بولے تو مجھے اچھا لگتا ہے, یہ جوان بولے تو مجھے اچھا لگتا ہے. تھینک یو بیٹا. یہ فنا ہے نا. سرکار فرماتے ہیں جو جتنا بھی محل بنا لو اسے فنا سمجھے. مولا تیسری عادت کون سی ہے جو بچے کی اچھی لگتی ہے اور ہم مومنوں میں بھی ہونی چاہیے؟ فرمایا جو کچھ بھی مانگتا ہے رو کے مانگتا ہے, ضد کر کے مانگتا ہے. مومن کو بھی اللہ سے رو رو کے سوال کرنا چاہیے. واسطہ تو آل محمد کے دینا. تو بچپن یاد رکھنا چاہیے. اکیلا پانی سے کیا بن سکتا ہے سرکار؟ آپ مجھے سمجھیں. کچھ بھی نہیں بن سکتا جب تک مٹی شامل نہ ہو. سانس لے لیے میرے ادھر والے دوستوں نے, ادھر والوں نے چھٹی دیتے ہو. 12 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مجھے ہو گیا آپ کی نوکری کرتے ہوئے. سرکار میرے پچھلے دوست, یہ آزادار, یہ بڑے بیٹا, یہ چھوٹا بیٹا, تھینک یو بیٹا. ادھر والے اکیلا پانی سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. چیلنج ہے میرا, اکیلی مٹی سے کچھ بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے. نہیں یقین نہ تو بغداد جانا پڑے گا. بغداد کی گلی میں علی کے چھٹے درجے کا نوکر بہلول بیٹھا ہے, صرف مٹی دیتا ہے اور جنت میں گھر بنا ہے.
बहरौल वाला वाक़या तो जब छोटी छोटी किताबों में लिखा हुआ है, मूवीज बन रही है। पता नहीं क्या तासीर है अली की जागीर में। पता नहीं इस बारगाह में कोई रूहानियत बरकत है, कोई बानियान की नीयत है। मैं तो नहीं थका, कल है भी एतवार, पता नहीं कहां कहां जाना है। 12 भी बज गए, मेरे नहीं घड़ी के। जनाब अली, अल्लाह ने कहा ये जमीन का रिस्क मांगते हैं, समेटे करीब आए आपके, तो इन्हें कहा एक काम करें, मूसा से कहा उम्मत के लिए क्या। अल्लाह कहते मूसा जो तेरी बस्ती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बस्ती का नाम था अरीहा। ये बड़ा पुराना मजहब है, हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये उससे भी पुराना है। मूसा जो तेरी अरीहा बस्ती है ना, जो उसका बड़ा दरवाजा है, अपने 7 लाख उम्मत से कहे फदखुलुल बाब सुज्जदम वक़ूलू हित्ततुन नग़फिर लकुम। ये दरवाजे से गुजरे, लेकिन गुजरने से पहले एक सजदा करें इस दरवाजे पर, और सजदे में सर रख के कहें हित्ता, हे हलवे वाली, तोए अगली हे लाहौर वाली, हित्ता। ये कहें गुनाह माफ हो जाएंगे इनके। एक सजदा यहाँ पे करें और कहें हित्ता हित्ता हित्ता। मैं सारी रात यही कहता हूँ, मेरे तो गुनाह माफ हो रहे, मुझे पता है ना कितना बड़ा लफ्ज है हित्ता हित्ता हित्ता। जो शियान हैदर करार बैठे हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें 14 अल्लाह ने अताई ऐसे किए हैं। सिर्फ पासपोर्ट, मैं पूरी दुनिया से कहता हूँ कि एक दफा सारा जमाना जो हमें काफिर कह के अपना रोटी टुकड़ चला रहे हैं, वो हमें नजफ हमारे साथ चले, चलो हम सलाम कर लेंगे, वो बात पढ़ लेंगे। आज भी नजफ शहंशाह अली के दरवाजे पर से बड़ा लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या बाबल हित्ता, ऐ गुनाह माफ करने वाला अली। सरकार आप सलामत रहे, कितने अच्छे से आपने कहा। लिखा हुआ है ना सरकार, लिखा हुआ है सर, देखा है आपने जो सवाल बैठे मेरी गवाही दे रहे हो, क्यों भाईजान आप दे रहे हो। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली। हम हैं नसीब वाले, हमें अली मिला, हम क्या करें। तो हमारे पास है ना, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग परेशान हैं शियों की वजह से। 5.5 करोड़ शिया होगा पाकिस्तान में, इससे ज्यादा ही नहीं होगा, 6 करोड़ होगा बस ना। बहुत अच्छी बात सर, मैं कहता हूँ करबला से लेकर हजरत अल्लामा नासिर अब्बास शहीद तक मौला दर्जात बुलंद फरमाए, शिया कट ही रहे, फिर खत्म नहीं। तो 10 मरते ही 1000 हो जाते हैं, तो 1000 मरते हैं 10,000 हो जाते हैं, 10,000 मरते हैं 20,000 हो जाते हैं। तुझे समझ नहीं आ गई, मुझे पता है, तो जितने भी काटे ना ये नहीं खत्म होते, क्योंकि हलाल में बरकत होती है। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान हो, बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो है। गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली हमारा सलाम। किताब का नाम दमा तो साकबा है, उलमाए कराम ने लिखा है, उसी में लिखा हुआ है, और यहीं पे मैं समेट रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे कूफा की मस्जिद के, क्या कमाल है। मस्जिद कूफा देखिए कितनी बड़ी तवील है, कितने मुसल्ले हैं वहां भी आके। यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ने, यहाँ इब्राहिम ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ जिब्रील ने पढ़ी थी, यहाँ सरकार मुस्तफा ने पढ़ी थी, यहाँ जनाब नूह ने पढ़ी थी, यहाँ जनाब बड़े मुसल्ले ऐसे है ना। तो वहाँ 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ती है, तो वाजिब नहीं है, कोशिश करे जवान तो पढ़ सकता है। फिर सामने मौला का मिंबर है, इधर जनाब मुस्लिम का रोज़ा है, जनाब हानी है, जनाब अमीर मुख्तार है। हजरत अमीर मुख्तार का जुमला मुझे याद आ गया नाम लेने से, कितनी बड़ी बात कर दी जनाब मुख्तार ने। इब्न ज़ियाद के दरबार में जब रस्सियों में, जंजीरों में, बेड़ियों में, कड़ियों में कैद करके इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचाए, लश्कर अस्कर ये वो, चमचे करछे, वजीर मुशीर, जलाद, तलवारें, पैसा दौलत धन, ये पता नहीं क्या क्या बेगैरतियां थी उनके पास। सारा उनका यूं रस्सियों में खड़ा है जनाब मुख्तार। इब्न ज़ियाद देखकर कहते तो अली का शिया है, तो काफिर है, तो जंदीक है, तो
تو دین سے خارج ہے. وہ تانے دے رہا ہے، جناب مختار مسکرا رہے ہیں. بس مسکرایا صرف علی کا نوکر، وہ تخت والا بے چین ہوا. کہتے یار پتہ نہیں تم علی کے شیعوں کو ہے کیا، میں تجھے تانے دے رہا ہوں تو مسکرا رہا ہے. جناب مختار گھن گرج سے بول کر کہتے میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا، جب تو مجھے کافر شافر کہہ رہے ہیں مجھے اپنے مولا علی کا فرمان یاد آیا ہے. علی نے فرمایا جب تک لوگ میرے کسی شیعہ کو میرے عشق میں کافر نہ کہیں وہ مومن پورا نہیں ہے. ہم تو نصیب والے لوگ ہیں نا، ہمیں تو سند مل گئی. مسجد کوفہ کے ممبر، آپ جیتے رہو میرے بچوں، مسجد کوفہ کے ممبر پر امیر المومنین تشریف فرمائے. یا ایک بندہ امیر المومنین کے سامنے آیا، بلاد سے بھی ہاتھ باندھے ہوئے کانپ رہا ہے. بسم اللہ جی. صفوان اقاہل اس کا نام ہے، لکھا ہوا ہے. اور حضرت علامہ سید ہاشم بحرانی جیسے عالم نے بھی اس کو لکھا ہے، اس واقعے کا. انہوں نے معجز المدینہ میں لکھا ہے. اور ہاشم بحرانی میرے مذہب کا اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ جب وہ امیر المومنین کے روزے پر جاتے تھے نا نجف اور سلام کرتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین، تو علی جواب دیتے تھے. چھوٹی بات ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے. وہ کانپ رہے. امیر المومنین کہتے ہیں تو مومن ہے، شیعہ ہے، حقدار ہے میرا، کیوں کانپ رہے ہیں؟ صفوان سے کہا. اس نے کہا اب ہاشم بحرانی صاحب نے گناہ کا نام بھی لکھا ہے، میں پڑھ نہیں سکتا. اس نے کہا سرکار مجھ سے ایک نہ گناہ ہو گیا ہے. علی سے کہا یوں بلا تشبیہ عین اللہ آنکھوں میں جلال اترا، میرا محب ہو کر گناہ، شرم نہیں ہے تجھے علی کی حدود کو کراس کرتے ہوئے؟ اس نے کہا سرکار اسی لیے تو حاضر ہو گیا ہوں. اب کیوں آیا؟ اس نے کہا سرکار اس گناہ کی سزا قیامت والے دن ملے گی، تو وہاں تو مخلوقیں ہوں گی، تو اتنے لوگوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں گا. یہاں تو مولا کوفے والے ہیں، آپ اللہ کا بھی نمائندے ہیں، آپ کے پاس اختیار بھی ہیں، مجھے اس گناہ کی سزا یہی دے دیں. کتنے قریب سے گزرا ہوں میں آپ کے چھوکے کی طرح. مولا مجھے یہی سزا مل جائے گی تو میں قیامت کی شرمندگی سے بچ جاؤں گا. یہاں تو صرف کوفے والے ہیں، وہ آگے علی ہے. علی فرماتے تجھے کل سزا ملے گی، لیکن تیرے گناہ کی 3 سزائیں ہیں، ملے گی ایک ہیں، 3 بنتی ہیں. ان تینوں میں سے ایک ملنی چاہیے، یا میں تجھے جلا دوں، یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں، یا تجھے اپنے ذوالفقار سے قتل کر دوں. اب تو بتا تو کون سی سزا چنتا ہے؟ ہاتھ باندھ رہا ہے. میں ہوتا تو میں وہاں پہ اٹھ کے نعرہ مارتا. ہاتھ باندھ کے تھا گناہگار، اعتماد اس کا دیکھو. کہتا ہے یا علی جو مرضی سزا دو، بس اپنی تلوار سے مجھے مارو نہیں. علی فرماتے وہ کیوں؟ کہتے سرکار جس پہ یہ چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جائے. ذوالفقار جس پہ چل جائے اس پہ جنت حرام ہے، اس پہ جنت والی کوئی گنجائش نہیں. یہ علی کے ہاتھ کا ہتھیار ہے. علی فرماتے پھر تو کون سی سزا کا انتخاب کرتے؟ کہتے سرکار مجھے جلا دو. فرماتے پھر کل نہیں تجھے جلائیں گے. حضرت عمار یاسر سے، یہاں بندے جناب سلمان کا نام لے لیتے ہیں تو جناب سلمان کوفے میں ہے ہی نہیں، میدان میں پہلے شہید ہو گئے تھے، انتقال کر گئے دنیا سے. جہاں جناب عمار یاسر ہے، چھوٹے ہستی نہیں ہے جناب عمار، بہت بڑی ہستی ہے. اور حضرت مالک اشتر ہیں صاحب. حضرت مالک اشتر کے بارے میں سرکار امیر المومنین فرماتی ہیں مالک میرے ساتھ ویسے ہے جیسے میں محمد کے ساتھ تھا. علی کے نوکروں کے مقام ہے سرکار، اور آپ بھی علی کے نوکر ہیں، آپ کے بھی بڑے مقام ہیں. آپ کا مقام بتاؤں کہ کتنی پیار کرتے تھے آل محمد آپ سے. سرکار مصطفیٰ ہماری سرزمین کی طرف یعنی ہند کی طرف منہ کر کے برے صغیر کی طرف اپنے جبہ مبارک کے بٹن کھول کے کہتے تھے مجھے میرے بھائیوں کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے بھائیوں کو سلام. جناب سلمان نے کہا سرکار یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ فرما رہے ہیں بھائی ہیں؟ تو مولا یہ کوئی معتبر لوگ ہیں، تعارف فرمائے. سرکار فرماتے سلمان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں مانا ہے دیکھ کے،
جو ہمیں مانے گے صرف پڑھ کے. میں کہاں چڑھ گیا ہوں یار؟ کون ہتھوڑے ماری جا رہا ہے اندر؟ آپ کے سبھی بڑا پیار ہے سرکار کو. عمار یاسر سے علی فرماتے ہیں عمار یہ جو کوفہ کے گرد و نواح میں بستیاں ہیں وہاں اعلان کر دو کہ کل فلاں چٹیل میدان میں علی اپنے ایک محب کو شیعہ کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے. جو منظر دیکھنا چاہتا ہے پہنچے. وہ ولی ہے اللہ کا, اس نے زمین پہ ہی میدان لگا لیا. کچھ ہم جیسے محب ڈرتے ڈرتے آ گئے, کون کس کو سزا علی دے رہے ہیں. باقی جو تماشائی تھے دیکھتے ہیں بھائی اپنے کو سزا کیسے دیتا ہے اور کیا کیا ہے اس نے. ایک 100 گٹھڑی علی نے منگوائی سر کنڈے کی, کانے کی, یہ جو نہر کے کناروں پہ ہوتے ہیں قلم بندے نے کسی دور میں 100 گٹھڑی پڑی ہے. مخلوق بندے ہی بندے بندے ہی بندے. اپنی مسند کے امیر المومنین بیٹھے ہیں, صفوان اکل بھی آ گیا تو جی سرکار فرمایا جا ان کانوں کے درمیان میں بیٹھ, جلا اور جل, تو نے انتخاب کیا ہے ٹھیک ہے مولا. مسکراتا ہوا کانوں کی طرف چلا گیا, اندر جا کے بیٹھا. اس وقت جو آگ لگانے کا آلہ تھا جو بھی تھا یوں کیا, کانا جلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. شر فر آسمان کی سرحد سے شعلے جا لگے آگ کے. لوگوں نے کان بلا تسبیح پکڑ لیے, آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. اللہ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ. میرا دل کرتا ہے میں غازی کا پنجہ سر پہ رکھ لوں, کتاب کا جملے ہے اللہ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ. جیسے آگ کے شعلے ٹھنڈے ہوتے 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 زمین پہ پہنچے, آنکھیں تو لوگوں نے کھولی ہکے بکے, صفوان کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. ہاتھ نیچے نہ کرنا میرا بیٹا, یہی پہ رکھنا, ایک سیکنڈ ہاتھ یہی پہ رکھنا, میں جملہ پورا کر لوں, آپ کا سہارا مجھے چاہیے. اس کے کپڑوں کو آگ نہ لگی. ایک بندہ مجمع کے چیر کے علی کے سامنے آ کر کہتا ہے یہ کیسی سزا ہے, وہ تو جلا ہی نہیں, اٹھا چلا اللہ میں حسن کا بابا. اس کے منہ پہ تھا چالی مار کے کہتے ہیں تیری ماں تیرے خم میں ماتم کرے, میرا کام تھا سزا دینا, آگے میرے موالی کو آگ نہیں جلاتی تو علی کیا کرے. نوکر ہے آپ کے سرکار, سدا سخی رہے وہ بندے جو علی کے نام پہ خوش ہو رہے. آباد رہو آل محمد کے حضرات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے ہو گئے علی ولی اللہ رسول رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے. علی نصیب کی بات ہے. اگر مقدر میں نہ ہوتا تو ہر بندہ علی کو مانتا, صرف شیعہ کیوں مانتے. اور پھر شیعوں کی تعداد مقرر ہے, نہ وہ بڑھ سکتی ہے نہ وہ گھٹ سکتی ہے. اس لیے اللہ نے مقرر رکھی تھی کہ یہ بیچارے مظلوم ہیں. انسان کیونکہ نجاستیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, کچھ نجاستیں دھونے سے پاک ہوتی ہیں اور کچھ نجاستیں جلانے سے پاک ہوتی ہیں. ہمارے بھی گناہ 2 قسم کے ہیں. کچھ گناہوں کو علی کی ولایت کی وجہ سے اللہ جلا کے رکھتا ہے اور کچھ گناہوں کو یہ آنسو دھو دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو ہے کرنے بیٹھے ہو, آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. میں تو صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں. جزا تو وہ دے گی جو ڈھیر ساری زخمی بیٹی ہے, یعنی کہ اس وقت ہے نکل گئی ہے, جو ڈھیر ساری راضی ہے وہ مخدومہ جو آپ پہ راضی ہو گئی ہے کرنے والوں کو. کوشش کرنا ایک دفعہ اونچی ہے کر دینا, کیونکہ حکم بانیان کا اور ایام بھی جناب سیدہ کے حوالے سے چل رہے ہیں. مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا آپ کو بطول کی غربت سنتے ہوئے. سیدہ کی غربت کا کون سا پہلو ہے جو شیعہ قوم سے چھپا ہوا ہے, لیکن یہ معجزہ ہے تیرے دل میں کربلا کی خاک کے ذروں کا, کہ جب بھی ہم حسین کے چھوٹے مدا خان کو جملہ کہیں تو آپ کی ہے نکل جاتی ہے. یہ ہے ہماری وجہ سے نہیں نکلتی, یہ وہ ترس کھاتی ہے. اللہ ہم پہ حکم دیتا ہے کرو, کیونکہ علی کی بیٹی صرف ہے سنتے آتی ہے, اور یہاں تیرے کوٹھے پنڈ میں آج یوں مہمان بن گئے. یہ ہے جو ہے یہ جناب زینب عالیہ سننے آتی ہے. کتنے پہلو ہیں غربت سیدہ کے, سارے نہیں پڑھے جا سکتے. اور نہ میری عادت, نہ مجھ سے بطول کی شہادت زندگی میں پوری نہیں پڑھ سکے, کیونکہ اگر چھپائیں تو وہ خود ناراض ہو جاتی ہے کہ میری غربت کیوں چھپا رہا ہے.
اگر کھل کے پڑھیں تو پھر شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ کس انداز سے مارا ہے مسلمانوں نے بدر میں۔ واہ 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 واہ، میں صدقے ہو جاؤں، او میرا بیٹے، او میرے بھائی، میرے سبحان اللہ، میں نوکر ہو گیا۔ ساسا بن سوہان عبدی علی کا صحابی ہے، اور ساسا بن سوہان عبدی کا مقام مولا آپ کو سید دے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں۔ ساسا بن سوہان عبدی کا مقام علی کے صحابہ میں اتنا ہی ہے جتنا مصطفیٰ کے صحابہ میں سلمان کا تھا۔ ساسا کہتا ہے علی کبھی کبھی نا اپنے یوں بلا تشبیہ ہاتھ کو دیکھتے، پھر علی نئے عام سے نکال کے اپنی تلوار کو دیکھتے، پھر علی چہرے پر ماتم کر کے کہتے ہے غریبی۔ واہ 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 واہ۔ ساسا بن سوہان عبدی کہتے ہیں میں نے حوصلہ کر کے نا علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یا علی یہ ہاتھ اور تلوار دیکھ کر پھر غریبی کی صدا کیوں دیتے ہو؟ ساسا کہتے ہیں کاش میں علی سے سوال نہ کرتا، اتنا تڑپا علی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، چہرے کا رنگ علی کا بدلا، ماتم کر کے علی کہتے ہیں ساسا میں غریب نہیں تو اور کیا ہوں، یہ اللہ والا ہاتھ بھی تھا، یہ اللہ والی تلوار بھی تھی، اور لوگ حسن کی ماں کو مارتے رہے، اور میں علی چپ کر کے محمد کے ساتھ، جس کا ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ سینے پہ مارو، بطول کی غربت کا ماتم ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں، تھوڑا سا حوصلہ ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، سر نیچے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور میں آج لاہور کے اس جوانوں کی منت کر کے جا رہا ہوں، بانیان بڑے بڑے نام، بڑے بڑے ماتمی بیٹھے ہو، کھڑے بھی ہو، بہر بھی تشریف فرمائے، یہ میں ہاتھ باندھ کے کپڑا گلے میں ڈال کے ہاتھ باندھ رہا ہوں، اپنی نظر کچھ نہیں مانگ رہا، بطول کی غربت کے لیے سوالی ہوں۔ جب بھی چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے اگر بطول کی غربت پہ کوئی ایک بند دوڑا یا شعر پڑھے نا، کوشش کیا کر ایک دفعہ ہے اونچی نکل جائے، باقی کسی کی مجلس میں ہے کر نہ کر، بطول کی غربت میں ایک دفعہ اونچی ہے ضرور کرنی ہے۔ پوچھو جعفر اس کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، غریب سے غریب بیٹی کی ماں مر جائے نا، آدھی رات کو بھی اتنا روتی ہے کہ سارا شہر جاگ جاتا ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بطول کو ایک دفعہ ہے اونچی کرنا؟ چونکہ آدھی رات کو جب علی بطول کا جنازہ اٹھانے لگے نا، علی زینب اور کلثوم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میں غریب ہوں اونچا نہ رونا، جسے بیٹیاں اونچا نہیں روئی، مومن ایک دفعہ ہے اونچی کر دے۔ اللہ مان، اللہ مان، سر پہ ہاتھ مار دو جس کا دل کرے بطول کے ماتم کے۔ سبحان اللہ، حوصلہ 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 میرا چندہ، حوصلہ میرا بیٹا، میں نوکر ہو گیا آپ کا، جو ہاتھ ماتم میں مسل میرے بزرگ مدد کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے کہ سیدہ کی وصیت تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، یا علی مجھے مسلمانوں سے چھپا کے دفنانا۔ ساری رات لگ گئی تھی علی کو بطول چھپاتے چھپاتے۔ واہ 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 واہ، اگر ہر بندہ منت آنکھیں بند کر کے نا ایک دفعہ شام والی بی بی سے ہے کی خیرات مانگ لے، تیری ہے نکل جائے گی۔ ہے پہلے بھی کر رہے ہو، نہیں پڑھی جاتی غربت سیدہ، مجھے بطول کے زخم کی بلا کیا کریں، کتابوں مال میں نوکر ہو گیا۔ اور میں سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کوئی ظلم رہ گیا تھا جو چھپا رہے ہیں۔ میں ایک روایت آج تک نہیں پڑھی، حوصلہ ہی نہیں پڑا، میں مر جاؤں گا، میرا دل کرتا ہے میرے سامنے کوئی سید ہو، میں اس کی گلے میں بہن ڈال کے اسے پرسا دوں۔ اتنی کمزور ہو گئے تھے نا میری مخدومہ، خود علی فرماتے ہیں جب بطول کا جنازہ ہم نے اٹھایا تو علی فرماتے ہیں ایسے نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی جسم اٹھا کے جا رہا ہوں، علی فرماتے ہیں لگتا تھا کوئی ایک بتا ہی نہیں سکتے جو علی نے لکھا ہے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم، دو طبقے ہیں آپ کے علماء کے، شیعہ علماء کے،
ایک طبقہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی تھا اس لیے بطول زخمی ہاتھ سے تسبیح نہیں، مجھے معاف کر دینا یا غازی مجھے معاف کر دینا، یا ہمیں توفیق دے دی ہم تیری سیدہ کو اونچی آئی کر لیں، میں پڑھ تو اس لیے رہا ہوں کہ ان کی عبادت ہو جائے ورنہ میرا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بطول کا ہاتھ زخمی اتنا تھا کہ تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، دوسرا طبقہ کہتا ہے جتنا بھی زخمی تھا وہ مصطفیٰ بانی شریعت کی بیٹی ہے، وہ خاص کنیز ہے اللہ کی، وہ علی جیسے سلطان اعظم کی زوجہ ہے، وہ حسن سے لے کر قائم تک کے اماموں کی ماں اور دادی ہے، جتنا بھی زخمی تھا اللہ کی تسبیح بطول اسی ہاتھ سے پڑھتی۔ انہوں نے کہا پتہ کیوں نہیں پڑھتی تھی بطول؟ بطول کا ہاتھ زخمی نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ اس قابل نہ بچا کہ بطول تسبیح اٹھا سکے اپنے ہاتھ سے۔ وہ چپ کر گیا ہے، سید آپ کو ہے کہ خیرات عطا فرما دے۔ کہاں نہیں پڑھی جا سکتے غربت بطول، مولا آپ کو سید بھیجا، اچھا کیا جنہوں نے چراغ بجھا دیا، کیونکہ یہی وقت تھا جب علی بطول کا جنازہ اٹھا رہا تھا، آدھی رات تھی، سارا مدینہ سویا ہوا تھا۔ اب اٹھو کوٹھے پنڈ والو، دور قریب سے آئے ہوئے ماتمیوں بزرگان، یا مجھے پتھر مارو کہ میں مر جاؤں، یا پھر خود ہے کرو کہ بطول سید آپ کی ہے قبول فرما رہی ہے۔ جب میں دعا کرتا ہوں بی بی یا مجھے موت دے یا جو ابھی تک ہے نہیں کر سکے ہے کہ خیرات دے۔ ہم پڑھتے ہیں نا کہ 4 گھنٹے بطول کھڑی رہی، 4.5 گھنٹے کھڑی رہی۔ علامہ صدر الدین قزوینی اور ہاشم بہرانی 2 علماء نے لکھا ہے اتنی دیر بطول کھڑی رہی، حسن ماں کی چادر پکڑ کے کہتا ہے ماں میں تھک گیا ہوں۔ اماں پوچھے لوگوں سے کتنی دیر ہم نے چپ کر کے کھڑے رہے، سر پہ ہاتھ مار دو جو اکبر کے نوکر جوان آدمی بیٹھے ہو جسے بطول کے پہلو کا درد ہے۔ حوصلہ سید، حوصلہ بھجا، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں بیٹا حوصلہ کرو، میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ابھی تک حوصلہ، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ کافی، ختم، یہیں پہ چھوڑ دوں گا، معافی دینا، کافی نہ بیٹا نہیں پڑھا جائے گا، یہ اس کے بعد آپ خود کہیں گے کہ چھوڑ دے۔ یہ دیکھ موجودہ ہے میری سیدہ کا جملہ تو نہیں، پوری کربلا ہے اس میں۔ کتنا حسین کو جو بندہ 10 محرم کو روتا ہے، اگر وہ بطول کو نہیں روتا تو 10 محرم کو کیوں روتا ہے؟ تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے، کبھی کبھی آنسو نہیں آتا ہے کر دینا۔ کافی دیر کے بعد میرا جملہ بتائے گا کہ سید کہاں پہ بیٹھے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ کافی دیر کے بعد کسی نے پوچھا کون کھڑی ہے؟ کسی نے کہا اگلا جملہ چھری ہے، کسی نے کہا محمد کی بیٹی ہے۔ جب پتہ جو چل گیا، یہ جملہ میں سمجھا نہیں سکوں گا، آپ کو خود جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے۔ جب پتہ جو چل گیا کہ محمد کی بیٹی ہے، پھر کہتا ہے اگر ہے تو پھر کیوں آئی ہے؟ باپے کا حق مانگنے، کوئی لکھا ہوا ہے تو پیش کرے، جو مجھے دیکھ رہا ہے مجھے معافی دے دو، یہی چھوڑ دیتا ہوں، کوئی لکھا ہوا ہے تو پیش کرے۔ 500 بندے کے سامنے انما یرید اللہ والا ہاتھ یوں بلا تسبیح پردے سے باہر آیا، اور میں مر جو اللہ کرے۔ جناب سلمان کو سیدہ نے کہا سلمان یہ دکھا سب کو میرے پاپا کے دستخط ہے۔ اب بیٹا جب میں مر جاؤں گا یا آپ ہے کریں گے، میں نے موت مانگی ہے حسین کی اماں سے۔ 500 بندے نے مہر سے دستخط دے کے کہا واقعہ محمد کے دستخط ہے، محمد کی مہر لگی ہوئی ہے۔ وہ سند جلدی جلدی واپس حسن کی اماں کے ہاتھ میں آئی، جیسے سیدہ نے سند تھامی، کسی نے بلا تسبیح گستاخانہ انداز سے بطول سے سند چھین کر ٹکڑوں میں تقسیم کر کے زمین پہ پھینکی۔ یا مجھے جانے دے یا دل پہ ہاتھ رکھ، زمین پہ بیٹھ کے حسن کی ماں ٹکڑے چڑھ رہی تھی۔
ہاتھ نہ باندھنا میں گناہگار ہو جاؤں گا، ہاتھ نہ باندھنا میں گناہگار ہو جاؤں گا. بس کر دو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.